ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب عقبہ ثانی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے والے لوگ مدینہ واپس چلے آئے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ ان کی قوم میں کچھ عمر رسیدہ لوگ اپنے قدیم دین شرک و بت پرستی پر قائم تھے۔ من جملہ ان کے عمرو بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ تھے۔ ان کا شمار خاندان بنی سلمہ کے اشراف و اعیان میں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں منات نامی لکڑی کا ایک بت تراش رکھا تھا، جیسا کہ اس وقت کے روسا کا وتیرہ تھا کہ وہ گھروں میں بت رکھتے تھے۔ اس کا بیٹا معاذ جو عقبہ میں بیعت کر چکا تھا اور معاذ بن جبل جب اسلام کے دائرہ میں داخل ہو چکے تو وہ رات کو عمرو بن جموح کے بت کو اٹھا کر کسی غلاظت والے گڑھے میں اوندا پھینک دیتے۔ عمرو صبح کو تلاش کرتا اور اسے گم پا کر کہتا، افسوس، آج رات ہمارے خدا پر کس نے ظلم برپا کیا ہے۔ پھر اسے تلاش کرتا، دودھ لا کر خوشبو لگا کر کہتا کہ واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے تو میں اس کو رسوا کن سزا دوں۔ معاذ وغیرہ پھر حسب سابق اسے کسی گڑھے میں پھینک آتے اور وہ صبح کو نکال لاتا۔ بالآخر تنگ آ کر عمرو بن جموح نے اس کے گلے میں تلوار لٹکا کر کہا، واللہ معلوم نہیں ہوتا کہ تیرے ساتھ یہ قبیح حرکت کون کرتا ہے۔ اگر تجھ میں کوئی خیر و خوبی ہے تو اپنی حفاظت خود کر، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ شام ہوئی تو عمرو سو گئے۔ معاذ وغیرہ نے حسب عادت بت کو پکڑ کر تلوار کو اس کی گردن سے اتارا اور ایک مردار کتے کی لاش سے اس کو باندھ کر بنی سلمہ کے ایسے ویران کنویں میں پھینکا جو غلاظت سے بھرا پڑا تھا۔ صبح عمرو بن جموح نے جب اسے نہ پایا تو اس کی تلاش میں نکلا اور اس کو ایک غلاظت سے بھرپور ویران کنویں میں مردار کتے سے بندھا ہوا منہ کے بل گرا ہوا پایا تو اس کی ناگفتہ بے حالت دیکھ کر اس کا مردہ ضمیر بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے ہم قوم مسلمانوں سے اسلام سے متعلق گفتگو کی اور خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو کر اسلامی اصولوں کا پابند ہو گیا۔